بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب نواقض وضو کے باقی مسائل چل رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال: ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر بہا یا باہر نہیں نکلا تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں۔ کسی زخم پر خون ظاہر ہو، یہ انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا تو ظاہر ہوا، کئی بار ایسا کیا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب: یہ دیکھو کہ اگر خون پونچھا جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں۔ اگر اتنا تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر بہنا شرط ہے یہاں پہ۔ سوال: قے میں کیا چیزیں نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ جواب: قے میں پیت یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: اگر تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک متلی سے کئی بار قے ہو اور اس کا مجموعہ اس قدر کہ منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک متلی سے تھوڑا بھی قے ہو پھر وہ متلی باقی رہی یا دوبارہ متلی پیدا ہو کر تھوڑی سی قے ہو اور دونوں مرتبہ باقی جمع نہ کیا جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جواب: اگر ایک متلی سے کئی بار قے ہو اور اس کا مجموعہ اس قدر کہ اگر منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کا قے بار بار ہو رہا ہے، اگر اس کو ایک طرف جمع کیا جائے، اگر اس کا منہ بھر جاتا ہے اس قے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک متلی سے تھوڑا تھوڑا قے ہو پھر وہ متلی جاتی رہے اور وہ دوبارہ متلی پیدا ہو کر تھوڑی تھوڑی سی قے ہو تو ان دونوں مرتبہ میں قے جمع نہ کیا جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: بدن میں کسی جگہ پھوسی ہے اور اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے پر لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: اگر خون یا پیپ بہنے کے لائق نہیں ہے لیکن لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو لینا بہتر ہے۔ سوال: قے اگر منہ بھر کے نہ ہو تو وہ ناپاک ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، یا مچھر یا سوپ نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب: جونک کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر چھورانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم نہ بہے ہو، کیونکہ جب تک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا ہو تو یقیناً بہہ جاتا۔ مچھر سوپ کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ سوال: کس قسم کے نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: کھڑے کھڑے ہو کر سونا، بغیر سہارے لگا کر بیٹھ کر سونا، نماز کے کسی ہیئت پر سونا، سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدہ میں سو گیا یا قاعدہ میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: ہاں، انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت ہے اور خالص فضیلت تھی۔ سوال: کیا نماز میں قہقہہ مار کر، کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قہقہہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: قہقہہ سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسے اس کی آواز دوسرے کے پاس والے لوگ سن سکے۔ نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی شرط یہ ہے: نمبر 1، ہنسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، جاگتے میں ہنسے، بس اگر نماز میں ہوگا اور سوتے میں قہقہہ مار کر ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی نماز میں ہو اور وہ قہقہہ مار دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ نماز کی حالت میں سویا ہوا ہو اور تب وہ قہقہہ مار رہا ہے تو یہاں پہ وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، جس نماز میں وہ ہنسا ہو وہ نماز رکوع سجدہ والی ہو۔ نمبر 4، پس نماز جنازے میں قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کیا کسی دوسرے شخص کے ستر پر نظر پھیر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
جواب: اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر قصداً یا بلا قصداً نظر پھیرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔